تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں، اور ان سنتوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ سنتیں ہماری جان تک بچا لیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ سنا ہوگا، یہ ہاتھ دھونا آپ کو معمولی سنت لگتا ہے، لیکن آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا بارہا کہ ایک مرتبہ ایک ٹرک ڈرائیور کسی ہوٹل میں رک کر کھانا کھانے کے لیے گیا۔ وہ اپنے ٹرک سے اترا اور ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا۔ تب تک وہ بہت صحت مند تھا، لیکن کھانا کھانے کی ترنت کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جانچ تو ہونی ہی تھی کہ آخر یہ ٹرک ڈرائیور اتنی دور سے ٹرک چلا کر آیا، صحت مند تھا، تندرست تھا، اس کے باوجود یہ کھانا کھایا اور کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا، کیا اس کھانے میں ملاوٹ تو نہیں؟ چیک کیا گیا تو پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ یہ ٹرک ڈرائیور زہر کی وجہ سے مرا ہے۔ کھانے کی چھان بین ہوئی تو ہوٹل والوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم کھانے میں زہر ملاتے تو صرف وہی ڈرائیور کیوں مرا، باقی لوگوں کو بھی مرنا تھا، اس لیے جو کھانا ہم نے اس کو کھلایا وہی کھانا ہم نے سب کو کھلایا، تو اگر زہر کی وجہ سے مرا ہے تو پھر سارے لوگوں کو مرنا تھا، صرف وہ ٹرک ڈرائیور کیوں مرا؟ ان کی بات بھی صحیح تھی کہ اگر ہم نے کھانے میں زہر ملایا ہے تو سارے لوگوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ پھر چھان بین اور تحقیق کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ وہ ٹرک کا ڈرائیور جب اپنے ٹرک سے نیچے اترا تو ہوا چیک کرنے کے لیے اپنے ٹائر کو چھوا، اور وہ ٹائر وہ تھا جو کسی زہریلی چیز پر چڑھ کر آیا ہوا تھا، یا تو زہر کی شیشی ہو سکتی ہے یا کسی زہریلے جانور کے اوپر سے چڑھ کر آیا ہو۔ اب وہ ہاتھ سے چھوا اور بغیر دھوئے وہ کھانا کھا لیا۔ اگر وہ ہمارے نبی کی اس چھوٹی سی سنت کو فالو کر لیتا کہ کھانے سے پہلے اچھی طرح جا کر ہاتھ دھو لیتا تو اس کو زندگی سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری جان تک کبھی بچا دیتی ہے۔ جان بچائے یا نہ بچائے، لیکن آخرت میں ضرور اللہ کے بارگاہ میں ہمیں یہ سرخ روئی دلائے گی اس بات پر کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے عمل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔